اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو پھر وہ پہنچنے لگیں اپنی عدت کو تو روک رکھو ان کو دستور کے مطابق یا چھوڑ دو ان کو دستور کے مطابق، اور نہ روکو ان کو نقصان دینے کے لیے کہ تم حد سے بڑھو، اور جو کوئی یہ کرے تو اس نے تو اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اور نہ بناؤ اللہ کی آیتوں کو ہنسی، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر، اور جو تم پر کتاب اور حکمت نازل کی کہ جس کے ساتھ تم کو وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو پس وہ پہنچ چکیں اپنی عدت کو تو نہ روکو ان کو کہ وہ نکاح کریں اپنے خاوندوں سے جبکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے دستور کے مطابق راضی ہوں۔ اس کی نصیحت کی جاتی ہے اس کو کہ جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا ہے اور پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ محترم احباب، چھٹا امر انتظامی، اس کے متعلق گفتگو جاری ہے۔ جو گزشتہ 2 آیات تھیں جن کا درس پہلے ہو چکا، ان میں بھی چھٹے امر انتظامی کے متعلق گفتگو تھی، اور آج کے درس کے لیے جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں یہ بھی چھٹے امر انتظامی سے متعلق ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت یہ تلقین فرما رہے ہیں کہ طلاق اور خلا کا
نظام درست ہونا چاہیے، نکاح ثانی وغیرہ اس کے متعلق شریعت کے اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم عورتوں کو یعنی اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، پھر وہ اپنی عدت کو پہنچنے لگیں، یعنی عدت ختم ہونے کے قریب آ جائے، تو ان کو بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، دستور کے مطابق روک رکھو۔ اور اگر تم بالکل ان سے تعلق نہیں چاہتے اور چاہتے ہو کہ طلاق ہی برقرار رہے، تو پھر ان کو اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ آیت نمبر 229 کے آغاز میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہے، یعنی ایسی طلاق کہ جس کے بعد رجوع کی گنجائش موجود ہے، وہ 2 دفعہ ہے۔ تو وہ طلاق ہونے کے وقت کا تذکرہ ہوا تھا، اور طلاق ہونے کے وقت کا تذکرہ ہوا نا تو ساتھ ہی فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پس یا تو روک رکھنا ہے دستور کے مطابق یا چھوڑ دینا ہے نیکی کے ساتھ۔ یعنی طلاق جس وقت ہوئی ہے اسی وقت فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف کی ترغیب بھی دے دی کہ طلاق تو چلو تم نے دے دی ہے، 1 دے دی ہے یا 2 دے دی ہے، لیکن دیکھو رجوع کی گنجائش موجود ہے، اب بھی سوچ لو، رجوع ہو جائے تو وہ بہتر ہے۔ حال البتہ تم اپنی طلاق پر ہی قائم رہنا چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، عدت گزرنے دو اور دستور کے مطابق اور نیکی کے ساتھ چھوڑ دو۔ لیکن چھوڑنے کا تذکرہ بعد میں کیا اور روکنے کا تذکرہ پہلے کیا، کہ زیادہ بہتر بات بھائی یہی ہے کہ اب بھی جو ہے وہ سوچ لو اور روک رکھو تو وہ زیادہ بہتر ہے، اس کو اولیت ہے۔ یہ طلاق دینے کے وقت کی بات ہوئی۔ اب آج کے درس کے لیے جو آیت نمبر 231 تلاوت ہوئی ہے تو اس میں عدت مکمل ہونے کے وقت کی بات ہو رہی ہے، جب عدت مکمل ہونے کے بالکل قریب ہو جائے، اب پتہ چل رہا ہے کہ بس آج کل میں عدت پوری ہونے لگی ہے، تو اس وقت پھر فرما دیا کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، کہ ان کو روک رکھو اچھے طریقے سے یا ان کو رخصت کر دو اچھے طریقے سے۔ ان کو روک رکھو دستور کے مطابق یا ان کو رخصت کر دو دستور کے مطابق۔ اور یہاں پر بھی روکنے کو اولیت دی ہے، حالانکہ اب تو بالکل عدت ختم ہونے والی ہے نا، تو جب عدت ختم ہونے والی ہے تو اب تو وہ جو ہے جانے کے زیادہ قریب ہو چکی ہیں، تو اب اللہ اس کا تذکرہ پہلے بھی تو کر سکتے تھے کہ اب تو عدت ختم ہونے والی ہے، تو اب ان کا تم سے جدا ہونے کا وقت ہو گیا، رخصت ہونے کا وقت ہو گیا، تو ان کو نیکی کے ساتھ رخصت کرو۔ اللہ اس کا ذکر پہلے بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے یہاں پر بھی اس کا ذکر پہلے نہیں کیا، یہاں پر بھی فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف کا تذکرہ جو ہے وہ پہلے فرمایا کہ بھائی زیادہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم ان کو روک رکھو۔ ابھی طلاق ہوئی اس وقت بھی روکنے کی ترغیب دی، اور عدت پوری ہونے والی ہو چکی ہے تب بھی روکنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو گویا کہ یہ عدت کا جو سارا دورانیہ ہے، اول کا بھی تذکرہ ہو گیا، آخر کا بھی تذکرہ ہو گیا، تو درمیان بھی اسی کے مطابق ہوگا کہ درمیان میں بھی کوشش تمہاری یہی ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو سمجھا لو، ندامت اختیار کر لو اور روک رکھو۔ اور یہ جو عدت گزارنے کا حکم دیا جاتا ہے طلاق کی عدت کا، اور خاص طور پر طلاق رجعی کی، تو یہ طلاق رجعی کی عدت کی ایک بہت بڑی حکمت بھی یہ ہے کہ اس کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت تو بڑی ترغیب دیتے ہیں کہ گھر اجڑے نہیں، کوئی نہ کوئی ایسا انداز ہو کہ گھر بسے رہے، اس لیے اللہ بار بار ترغیب دے رہے ہیں۔ طلاق ہوتے ساتھ بھی ترغیب دی کہ اب بھی جو ہے وہ ندامت اختیار کر لو، سوچ لو، اب بھی جو ہے وہ رجوع کر لو، اور بالکل عدت گزرنے کے قریب آ گئی تب پھر بھی اللہ ایک دفعہ پھر توجہ دلا رہے ہیں
کہ اب تھوڑا ہی وقت رہ گیا، ایک دفعہ بندے غور تو کر لینا، ہو سکتا ہے تو اب غور کرے اور تیرے دل میں آ جائے کہ ہاں بھائی نباہ کی صورت ہے تو تو نباہ کر لے۔ تو روکنے کی بڑی ترغیب ہوئی، لیکن اب اسی روکنے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے 3 طلاقوں تک اجازت تو دی ہے، اور ان میں سے 2 طلاقوں کے بعد رجوع کی بھی اجازت دی ہے۔ یہ سارا کچھ معاملہ بڑی حکمت کے ساتھ ہے۔ دور جاہلیت میں طلاقوں کی تعداد کے اوپر کوئی پابندی بھی نہیں تھی، اور رجوع کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں تھی۔ تو دور جاہلیت میں عورتوں کو اذیت دینے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے ان کو لٹکا رکھا جاتا، ان کو بار بار طلاق دی جاتی، اور پھر عدت گزرنے کے قریب آئی رجوع کر لیا جاتا، پھر چند دن بعد پھر طلاق دے دی جاتی، پھر عدت قریب آئی گزرنے کے پھر رجوع کر لیا۔ اس طرح کئی سال جو ہے وہ لٹکا رکھتے تھے۔ اللہ اللہ، اور مقصد صرف ایک اذیت دینا تھا۔ تو شریعت نے اس کا دروازہ بند کر دیا کہ نہیں بھائی، اگر 2 طلاقوں تک ہے تو پھر تو رجوع کر سکتے ہو، اگر اس کے بھی آگے تم نکل گئے ہو، تیسری طلاق بھی دے دی ہے، تو اب رجوع کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ تو شریعت نے اس کا دروازہ بند کیا۔ لیکن دروازہ بند کرنے کا ایک طرز یہ بھی ہو سکتا تھا کہ رجوع کا بالکل اجازت ہی نہ دی جاتی، 1 طلاق پر ہی معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن یہ بھی حکمت کے خلاف تھا، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ جس طرح یہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کو اذیت نہ دی جائے، اس کے لیے وہ والا دروازہ بند کیا ہے، اس طرح اللہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بہرحال گھر اجڑنے سے بھی بچیں۔ تو اس لیے 1 کے بعد بھی 2 کے بعد بھی رجوع کی گنجائش بھی رکھی اللہ نے، تاکہ جہاں تک ممکن ہو سکے گھر اجڑنے سے بچ جائیں۔ لیکن اگر 2 کے بعد بھی معاملہ آگے چلتا رہے تو وہ گھر کو بسانے والا معاملہ نہیں ہوتا، وہ عورتوں کو اذیت دینے والا ہوتا ہے، اس لیے آگے سے اللہ نے منع کر دیا۔ تو اب اللہ نے یہ ساری اجازت تو دی ہے، 3 طلاقوں تک کی بھی اجازت دی ہے، اور 2 دفعہ رجوع کی بھی اجازت دی ہے، اور روکنے کی اللہ نے ترغیب بھی بڑی دی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ لیکن یہ جو ہم نے روکنے کی ترغیب دی ہے نا، تو یہ گھر بسانے کے لیے خلوص دل کے ساتھ ہم نے بار بار امساکم بمعروف کہا ہے، فامسکوہن بمعروف کہا ہے۔ تو یہ دستور کے مطابق بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے روکنا کہا ہے، ہم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ ان کو روکنا اذیت دینے کے لیے ان 2 دفعہ میں بھی نہیں ہے۔ 2 دفعہ بھی تم اگر روک رہے ہو تو گھر بسانے کی نیت سے روکو، نہ کہ یہاں پر 2 دفعہ سے بھی تم گنجائش سے فائدہ اٹھا کر تم یہاں پر بھی اذیت کا پہلو شروع کر دو کہ چلو جی 3 طلاقوں تک کی تم اجازت ہے، تم 1 دفعہ طلاق دے دے اور پھر عدت ختم ہونے کے قریب آئے رجوع کر لو، پھر طلاق دے دو، پھر عدت ختم ہونے کے قریب آ جائے تو دوسری دفعہ رجوع کر لو، پھر طلاق دے دو، اور اس طرح ان کو کچھ عرصہ لٹکا رکھو نہ۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، یہ جو 2 دفعہ بھی رجوع کرنا ہے نا، تو یہ ان کو نقصان دینے کے لیے نہیں روکنا، لِتَعْتَدُوا کہ تم حد سے بڑھو، تم زیادتی کرو، نہیں، یہ زیادتی کرنے کے لیے نہیں روکنا۔ اگر روکنا ہے تو گھر بسانے کے لیے روکنا ہے، خلوص دل کے ساتھ روکنا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، لیکن اگر کسی نے 2 دفعہ بھی صرف ان کو اذیت دینے کے لیے روکا ہے تو پھر تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اللہ اللہ، ٹھیک ہے اس کو اذیت دی ہے، لیکن وہ کچھ عرصے کے لیے اذیت وہ تو برداشت کر لے گی، تو جہنم میں جائے گا تو کیسے برداشت کر پائے گا؟ اپنے آپ پر تو ظلم کر رہا ہے کہ اذیت دے رہا ہے ان کو روک رہا ہے، پھر طلاق دے رہا ہے، پھر روک رہا ہے، پھر طلاق دے رہا ہے، صرف ان کو اذیت دینے کے لیے۔ تیرا مقصد گھر بسانا نہیں ہے، صرف ان کو تکلیف دینے کے لیے، ان کی عدت کو لمبا کرنے کے چکر میں تو روک رہا ہے، تو چل تو نے ان کو اس طرح اذیت دی، وہ تو دنیاوی اذیت کچھ عرصہ کے لیے برداشت کر بھی لیں گی، لیکن پھر تیرے اوپر جو پکڑ آئے گی اس کو تو کیسے برداشت کر سکے گا؟ تو اصل میں تو ان کے اوپر کیا ظلم کر رہا ہے؟ تو اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ ان کے لیے تو اذیت کم ہوگی، وہ تو دنیاوی اذیت ہوگی کچھ عرصے کے لیے، اذیت اصل تو تیرے لیے ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں تو پکڑا جائے گا، اور آخرت کے عذاب کا ایک لمحہ بھی برداشت کرنا، اللہ اللہ، اس کا تصور بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔
تو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی اس طرح کرے گا کہ اذیت دینے کے لیے رجوع کرے گا، ایک دو دفعہ جو شریعت نے اجازت دی ہے اس سے غلط فائدہ اٹھائے گا، تو فقط ظلم نفسہ، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، ہنسی نہ بناؤ، کہ اللہ نے تو ایک حکمت کے ساتھ یہ سارا نظم جو ہے وہ دیا ہے، اور تم ایک دو دفعہ جو رجوع کا حکم دیا گیا ہے اس کو اذیت دینے کے لیے استعمال کرو اور اللہ کی آیتوں کا مذاق بناؤ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو نا، اللہ نے تمہیں ایمان والا بنایا ہے، تو ایمان والا ہونے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کی اصل حکمت کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہوا جائے، نہ کہ اللہ کی آیتوں سے غلط گنجائشیں نکال کے کسی کو تکلیف دی جائے، اذیت دی جائے۔ یہ ایمان والوں کا طرز نہیں ہے۔ تمہارے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے، تم کو ایمان والا بنایا ہے، تمہیں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے۔ تمہارے اوپر کتاب نازل کی ہے، حکمت نازل کی ہے، اور اس کتاب و حکمت کے ذریعے وہ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے تمہارے اوپر بڑا احسان ہے، تو پھر بھی تم اس کتاب و حکمت سے ہی غلط فائدے اٹھانے شروع کر دو، یہ تمہارے لیے مناسب معاملہ نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، بلکہ تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، یہ غلط حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تم نے روکا ہے نا، اگر روکا ہے گھر بسانے کے لیے، اللہ تمہاری اس نیت کو بھی جانتا ہے، اس کے لیے تمہارے اوپر اجر ہو جائے گا، اور تم نے روکا ہے صرف اس کو اذیت دینے کے لیے کہ چند دن بعد پھر طلاق دے دوں گا، تو اللہ تمہاری اس نیت کو بھی جانتا ہے، اس کے اوپر پکڑ بھی آ جائے گی۔ اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، صرف تمہارے ظاہر کو نہیں جانتا کہ تم نے روک لیا ہے، بلکہ تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے کہ روکا ہے تو کس نیت سے روکا ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ تمہاری نیت جو ہے وہ اگر غلط ہے روکنے میں، تو اس کے اوپر بھی مواخذہ ہو جائے گا، پکڑ ہو جائے گی، اور اگر نیت اچھی ہے، گھر بسانے کی نیت سے خلوص دل موجود ہے، تمہیں اجر بھی مل جائے گا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ چکیں۔ پچھلی آیت مبارکہ کی ابتدائی لفظ بھی یہی تھے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، لیکن وہاں پر میں نے پہنچ چکیں ترجمہ نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے ترجمہ کیا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ عدت کو پہنچنے لگیں، وہاں پر میں نے ترجمہ یہ کیا۔ اب لفظ وہی ہیں کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، لیکن ترجمہ میں نے تبدیل کر دیا، میں نے پہنچنے لگے نہیں ترجمہ کیا، بلکہ پہنچ چکے ترجمہ کیا ہے۔ یہ انداز جو ہے یہ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصم اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ اسی طرح ان دونوں آیات میں ترجمے میں فرق کیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، وجہ یہ ہے کہ ترجمے میں سیاق و سباق کا بھی لحاظ ہوتا ہے۔ وہاں پر جو بات ہو رہی ہے تو وہ یہ ہو رہی ہے کہ جس وقت عدت ختم ہو رہی ہے تو اس کے بعد اب جب عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کا حق ہو سکتا ہے نا، جب عدت ختم ہو چکی تب تو رجوع کا حق نہیں ہے نا، تو اس لیے وہاں پر ہے رجوع کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس لیے پہنچنے لگیں، جس وقت ابھی عدت ختم نہیں ہو گئی، عدت ختم ہونے کے بالکل قریب ہو گئی ہے، تب بھی سوچ لو، تب بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ اور یہاں دوسرے نکاح کی بات ہو رہی ہے، تو نکاح ثانی کسی اور سے اگر کرنا ہے تو وہ عدت کے دوران تو نہیں ہو سکتا، تو وہاں پر عدت ختم ہو چکے تو پھر دوسرے سے نکاح کر سکتے ہو۔ تو جس وقت تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ چکے، فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو پھر تم پر کوئی اچھا نہیں، تو تم ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کریں، انہی پرانے خامدوں سے دوبارہ نکاح کی کوئی صورت بن جائے تو وہ بھی درست ہے اور اسی کی ترغیب زیادہ ہے، اور اگر کہیں اور کسی دوسری جگہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی درست ہے۔ عدت کے دوران جو ہے وہ خامد کو رجوع کا حق حاصل تھا، لیکن عدت جب گزر چکی اب خامد کو رجوع کا حق تو نہیں ہے، لیکن اب بھی اگر انہی کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ تعلقات استوار ہونے کی امید ہو تو دونوں گھر اگر راضی ہیں، میاں بیوی اگر راضی ہیں، جو پہلے میاں بیوی تھے
وہ راضی ہیں، آپس میں دوبارہ جو ہے وہ تعلق بنانا چاہتے ہیں، اب بھی دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، گھر والوں تم نہ روکو ان کو۔ اللہ اللہ۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بہن تھی حضرت جمیل بنت یسار، یا بعض روایات میں فاطمہ بنت یسار نام ملتا ہے۔ حضرت ابو البداہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی ہوئی تھی، اور حضرت ابو البداہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جمیل بنت یسار کو طلاق دے دی۔ اب طلاق دے دی، عدت گزر رہی ہے، طلاق ایک دی تھی، رجوع کا اختیار موجود تھا، لیکن ساری عدت گزر گئی، انہوں نے رجوع کوئی نہیں کیا۔ جب رجوع کوئی نہیں کیا، عدت مکمل ہو گئی، اب رجوع کا اختیار تو ختم ہو گیا۔ لیکن جب رجوع کا اختیار ختم ہو گیا نا، تو اس کے بعد ان کو احساس ہو گیا کہ غلط کر بیٹھا ہوں، عدت کے مہینوں میں بھی ضد پہ اڑا رہا ہوں، کیا میں نے غلط ہے، بڑی اچھی تھی، بہتر یہی تھا کہ میں دوبارہ رجوع کر لیتا، بسا لیتا۔ اب دوبارہ پیغام بھیج دیا حضرت معقل کو کہ میں آپ کی بہن سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت معقل نے کہا کہ آپ نے پہلے تو یہ زیادتی کی کہ طلاق دے دی میری بہن کو، پھر آپ کے پاس یہ گنجائش بھی موجود تھی کہ عدت کے دوران رجوع کر سکتے، لیکن آپ ضد پر اٹکے رہے، اس دوران بھی آپ نے رجوع کوئی نہیں کیا، تو اب تو میں نے نہیں ہونے دینی، میں نہیں مانتا، میں اپنی بہن کے ساتھ آپ کا رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دوسری طرف حضرت ابو البداہ کی وہ جو سابقہ اہلیہ تھیں، حضرت جمیل بنت یسار رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کو پتہ چلا کہ میرے خاوند نے میرے بھائی کو یہ پیغام بھیجا ہے، تو وہ رضامند ہو گئی کہ میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بھائی آڑے آ رہا ہے، بھائی کہتے میں نے کوئی نہیں کرنے دینا، انہوں نے پہلے تمہیں تنگ کیا، میں نے کوئی نہیں ہونے دینا۔ بہن خود رضامند ہو گئی کہ میں دوبارہ نکاح حضرت ابو البداہ سے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اگر وہ اپنا نکاح اپنے خامدوں سے کرنا چاہتی ہیں تو تم ان کو روکو نہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ حضرت معقل بن یسار کو پتہ چلی تو ایک لمحہ بھی انہوں نے مزید اپنی اس غیرت کو آگے نہیں رکھا۔ پہلے تو اپنی غیرت کو آگے رکھا ہوا تھا نا، لیکن جس وقت آیت مبارکہ کے نزول کا علم ہو گیا نا، تو ایک لمحہ بھی مزید جو ہے وہ اپنے بات پر ڈٹے نہیں، کہا کہ بس اب اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ میرے پاس روکنے کا اختیار نہیں، تو میں نہیں روکتا، وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر لے۔ اللہ اللہ، یہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ اطاعت کے پیکر تھے۔ غیرت اپنی جو ہوتی ہے اس کو دبا لینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور بندہ جو پہلے اٹکا ہوا اس بات پر کہ میں نے نہیں ہونے دینا نکاح، لیکن ساتھ ہی اللہ کا حکم آ گیا تو فوراً اپنی بات سے رجوع کر لینا بڑی مشکل بات ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام تھے نا تو انہوں نے ایسا کیا۔ اللہ اللہ، تو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، ان کو نہ روکو، أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کرتی ہیں، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق راضی ہوں۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، اس کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اس کی نصیحت کی جاتی ہے، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس کو کہ جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھری بات ہے، پاکیزہ بات ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق جو ہے وہ سارا عمل کرنا۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ اللہ، تو جب اللہ جانتا ہے کہ زیادہ مناسب حکم کون سے ہیں تو اللہ نے وہ حکم نازل کیے ہیں، تو اپنی مرضیاں نہ کیا کرو، اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق چلا کرو۔ تو یہاں پر فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، پہلے خامدوں سے اگر دوبارہ رضامندی ہو جائے، ان سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں اس سے بھی نہ روکو، اور اگر کہیں اور نکاح کرنا چاہیں اس سے بھی ان کو نہ روکو۔ یہاں پر یہ دونوں چیزیں ہیں۔ ازواجہن، یہاں سے یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف وہ پہلے خامد ہی مراد ہیں، کیونکہ خامد تو وہ پہلا بھی نہیں رہا،
وہ تو جب طلاق کی عدت بھی ختم ہو چکی تو خاوند والا تعلق تو ختم ہو گیا نا، لیکن اللہ نے لفظ ازواج ہی دوبارہ جو استعمال کیا ہے تو وہ اس لیے کہ نکاح کے بعد اب دوبارہ زوج ہی بننا ہے انہوں نے، پھر ازواج بننا ہے، تو نئے نے بھی تو دوبارہ زوج ہی بننا ہے، تو اس لیے ازواجہن سے مراد بے شک پرانا ہے بے شک نیا ہے، وہ دونوں جو ہے وہ یہاں پر ان کا اجازت جو ہے وہ موجود ہے۔ تو پرانی خاوندوں سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تب بھی نہ روکو، نئی جگہ پر نکاح کرنا چاہیں تب بھی نہ روکو۔ مزید اس آیت مبارکہ کے حوالے سے چند باتیں وہ آئندہ درس میں ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔